اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آج آیت نمبر 94 اور 95 کا مطالعہ ہوگا، اور اس کے 3 موضوعات اہم ہیں۔ سب سے پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو حسب ضرورت مستقبل کے حالات بتا دیتا ہے۔ دوسرا، منافق لوگ نجس ہیں۔ تیسرا، منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کرو، تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں، اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلك الفوز العظیم۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اور صحرا نشینوں میں سے کچھ بہانہ ساز معذرت کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تاکہ انہیں بھی رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دعوی ایمان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا، جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ضعیفوں کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر ہے جو اس قدر وسعت بھی نہیں پاتے جسے خرچ کریں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالص و مخلص ہو چکے ہوں. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. نیکوکاروں یعنی صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. اور نہ ایسے لوگوں پر طعنہ و الزام کی راہ ہے جبکہ وہ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سوار کریں، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہ تھی، تو آپ نے فرمایا میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تو وہ آپ کے اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کے غم میں اشک بار تھیں کہ افسوس وہ اس قدر زاد راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں اور شریک جہاد ہو سکیں. آیت نمبر 94. آج 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور یعتذرون الیکم، آپ سے عذر خواہی کریں گے جب آپ ان کی طرف لوٹائے جائیں گے. اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس واپس آئیں گے. تو یعتذرون، آپ سے عذر کریں گے، الیکم، تم سے، اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس واپس آ جائیں گے. قل لا تعتذروا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عذر مت کرو. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں. اخبارکم، اخبار جمع ہے خبر کی، خبر کہتے ہیں اس کو، حال کو، تو اخبار جمع ہے اس کی. قد نبأ، یقیناً نبأ بتا دیے ہیں نا ہم کو اللہ نے، من اخبارکم تمہارے حالات، تمہاری خبریں. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی. ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس ذات کی طرف جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں پھر بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے. سامعین کرام، تھوڑا سا اس آیت پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ جیسے کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے عالم الغیب والشہادہ، تمام ظاہر اور چھپی باتوں کا عالم ہے. بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے. اور یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ منافقوں کا تذکرہ ہے، اور آپ کو میں نے کہا ہے کہ منافق کون ہے؟ جن کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، جو زبانی مسلمان ہوتے ہیں ہماری طرح. ہاں، تو اب یہاں اللہ تعالیٰ پیشگی اپنے رسول کو بتا رہا ہے، مومنوں کو بتا رہا ہے. یعتذرون الیکم، مومنوں کو اللہ تعالیٰ پیشگی خبردار کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کو آنے والے حالات کی خبر دیتا ہے بسا اوقات جب وہ مناسب جانتا ہے۔ یہاں مومنوں کو اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پہ خبر دے رہا ہے۔ یعتذرون الیکم، دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، یعنی اس سے ایک اور معنی بھی سامنے آتا ہے کہ مومن کا چونکہ تمام اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا ہر طریقے سے حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک آیت میں ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، وہ نعم المولا بہت اچھا مولا ہے، و نعم النصیر بہت اچھا مددگار ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ آیت جو ہے یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہیں، جن کا مقصود و مطلوب اور محبوب اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اپنی زندگی خاص کر چکے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو آنے والے حالات کی جب ضرورت ہو خبر دے دیتا ہے۔ اس آیات سے یہ مضمون سامنے آتا ہے، یعنی ہمارا جو معبود ہے، جو محبوب ہے، وہ یعنی مشرکوں کے معبودوں کی طرح نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری باتیں بھی سنتا ہے، اور ہر عالم الغیب والشہادہ، تمام مخفی اور ظاہر چیزوں کا اس کو علم ہے۔ ظاہر ہے، اس کو علم نہیں ہوگا تو کس کے ہوگا؟ بہرحال یہاں یعنی اس آیت میں یہ مطلب ذہن میں رکھے۔ یعتذرون الیکم، ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری آیت پہ چلتے ہیں۔ سیحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تو جب واپس لوٹ کے جاؤ گے تو اللہ کی قسمیں کھا کے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ کیوں؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تم ان سے درگزر کر دو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، ذرا غور اور فکر کی متقاضی ہے یہ آیت۔ اس میں یعنی جو بیان ہوا ہے کہ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے جب تم لوٹ کے آؤ گے، تاکہ تم ان کو کچھ نہ کہو، تو ان کو کچھ نہ کہو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اعراض کر لو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاک لوگ ہیں، پلیت ہیں، ناپاک ہیں۔ سامعین اکرام، ذرا غور و فکر اس بات پہ کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے بظاہر کلمہ ایمان پڑھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، یہ خطاب ان کو دیا جا رہا ہے، یعنی ان کی صفت، یعنی یہ ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ یہ ناپاک لوگ ہیں۔ اور سامعین کرام، میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ اسی صورت میں شروع میں کہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، دوسری طرف ہے پلیتی۔ اور مشرکوں، انما المشرکون النجس، وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، کیا ہے؟ انما المشرکون النجس، مشرک جو ہیں نجس ہیں۔ اور یہاں وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انہم رجسن، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ وہاں انما المشرکون النجس، نجس پلید ناپاک، تقریباً ہم معنی لفظ ہیں۔
مشرکوں کو اور مومنوں کو جو صاحب ایمان لوگ ہیں، ظاہر ہے صاحب ایمان ہی کہیں گے، یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اصحاب کرام کہلانے کے مستحق لوگ ہیں یہ، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پلیت ہیں، ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی مشرکوں کے ساتھ ان کو برابر کر دیا سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے۔ انہم رجسن، ظاہر ہے سامعین کرام ذرا غور و فکر کریں، یہ کس کے بارے میں؟ منافق لوگوں کے بارے میں ہے یہ ساری آیات۔ یعتذرون الیکم، جب تم واپس آؤ گے وہ تم سے عذر خواہی کریں گے۔ اب کافر تو عذر خواہی نہیں کر رہے تھے، یا اہل کتاب جو مدینے میں تھے جو نہیں گئے وہ تو عذر خواہی نہیں، یہ مسلمان ہی تھے۔ اپنے ایمان پہ تھوڑا سا سامعین کرام غور کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو کیا ہم دل سے ایمان لائے ہیں؟ ہمیں تو اسلام کا معنی تک نہیں معلوم، ہمیں تو کلمہ توحید کا معنی بھی نہیں معلوم، ہمیں اپنا بھی علم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں اپنے اللہ کی معرفت نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم بھی ہو گیا کسی کو، وہ اس کو مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، سیدھے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسا کہ جد و جہد کرنی چاہیے اس کے لیے تیار نہیں ہے، بس زبانی کلامی کہ بھئی ہم نے بیعت کر لی ہے اور ہم بھی مرید ہیں بس۔ تو یہ تو وہ مدینے کے منافق جو تھے، انہوں نے ہم سے زیادہ مطلب اگر کسی نے یہاں بیعت کی بھی ہے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو وہ مدینے کے جو منافق تھے انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور ہم شاید 5 وقت کے نمازی نہ ہوں اور وہ باجماعت نمازی تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اس غزوے میں بھی گئے تھے، غزوہ تبوک میں بھی گئے ہوئے تھے، کچھ تو رہ گئے تھے جن کے بارے میں یہ کچھ گئے ہوئے تھے۔ تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چھوڑ دو ان کو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، چھوڑ دو ان کو، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جزاء۔ اب یہ کیوں سب میں نے آپ کو بتاتا رہتا ہوں سامعین کرام، اور میں یہ توجہ اس لیے دلاتا ہوں کہ بسا اوقات میری باتیں جو ہے وہ سمجھ سے بالا ہوتی ہیں، یعنی عام طور پہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا تو بس ہم تو جنت کے ٹھیکیدار یا پکے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ ہاں ہیں، ظاہری طور پہ تو ہیں، کوئی بھی آپ کو کافر نہ کہہ سکتا ہے نہ کہنا چاہیے، نہ آپ کو مشرک کوئی کہہ سکتا ہے نہ کہنا چاہیے، نہ منافق کہہ سکتا ہے نہ کہنا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب والشہادہ ہے، تو ان لوگوں کے متعلق انجام کی خبر دے رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ، جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا۔ اب یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہتا ہوں، میں کیا ہوں، میں کہتا ہوں زبان کے قول کو کچھ اعتبار نہیں ہے۔ یہ تو مدینے کے جو منافق تھے انہوں نے تو زیادہ اچھی طرح ہم سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، دل سے مومن نہیں تھے، دل سے اللہ کو، یہ جملہ سنیں، دل سے اللہ کو مقصود واحد، معبود واحد، محبوب واحد بنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی توجہ، وہ دنیا دار لوگ تھے، دنیا کو انہوں نے پسند کر لیا تھا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی تھی۔ تو ہم کون لوگ ہیں؟ اپنی بھی تو سوچیں نا، میں اپنی سوچوں گا، آپ اپنی سوچیں کہ آیا ہم نے دنیا کو ہم کیا اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارا مقصود واحد اللہ کی ذات ہے، محبوب واحد اللہ کی ذات ہے، مطلوب واحد اللہ کی ذات ہے؟ نہیں، ہم تو اس روز و شب میں گم ہو کے رہ گئے، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، ہم تو اس میں الجھے ہوئے ہیں، اسی روز و شب میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ کسی کو کوئی گلہ ہے، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے شفا نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں آ رہے،
کوئی کہتا ہے میں کاروبار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، میں کیا کروں، اور کوئی کیا، بس وہ جو ہے مطلب وہ ساری توجہ جو ہے ہماری ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہے اور محبوب ہے، یہی ظاہر ہی ہمارے مسائل ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پہ۔ بما کانوا یکسبون، یہاں کسب کا میں جو آپ کو ذکر کر رہا تھا نا، وہ میں نے ذکر نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اصل جو سلوک ہوگا ہمارے اس پہ ہوگا، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں، جو روش ہم رکھتے ہیں زندگی گزارنے کی، جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا انجام ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، قبر میں تو یہ سوال تو نہیں ہوگا، پہلے تو سوال رب کا ہوگا کہ تمہارا محبوب واحد کون تھا۔ رب جو ہے وہ محبوب واحد ہوتا ہے، معبود واحد ہوتا ہے، مقصود واحد ہوتا ہے۔ من ربک، پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کس کی پرستش کرتے رہے تھے۔ ہماری نظر میں جتنی اہمیت دولت کی ہے اتنی اہمیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نہیں۔ مال و دولت زیادہ محبوب ہے، اولاد زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دو محبتیں ایک دل میں سما نہیں سکتی، یا تو ہم دنیا کے طالب ہیں یا اللہ کے طالب ہیں۔ اگر دنیا کے طالب ہیں تو طالب دنیا کے دل میں اللہ کی محبت ہو نہیں سکتی۔ اس کی دو وجوہات ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے ایک جوف میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک جوف میں دو دل نہیں بنائے۔ وہ شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے نا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں، تم خدا کی چاہت کا بھی نام لیتے ہو پھر دنیا بھی چاہتے ہو۔ یہ اگر تمہارا ایسا خیال ہے تو یہ تمہارا خیال ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ جزام بما کانوا یکسبون پہ میں نے بات کی ہے کہ روش پہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کیسی روش اختیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس خیال پہ تم زندگی گزارتے ہو، معیشت جیسے تم زندگی گزارتے ہو، انہی خیالات پہ تمہیں موت آئے گی۔ جس حال پہ تمہیں موت آئے گی اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اصل کیا ہوا؟ معیشت جیسی زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ تو اگر اللہ ہی محبوب مطلوب و مقصود ہے تو پھر تو نزا کے وقت بھی اللہ ہی اللہ ہوگا، اور جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ ہی اللہ ہوگا۔ یہ بہرحال بہتر ہے۔ اگر ہم دنیا سے توجہ ہٹا کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ کے، دل سے دنیا کی محبت کو نکال کے اللہ کی محبت کو اس میں ڈالنے کی کوشش کریں تو معاملات بہتر ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ
اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فأعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ یعتذرون الیکم، آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے، اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس لوٹو گے، قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے کہ تم عذر خواہی نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے یقیناً بتا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کا جائزہ لیں گے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور ظاہر کے حالات کے بارے میں علم رکھتی ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں وہ ذات خبر دے گی جو تم کرتے رہے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، سیحلفون جلد اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کے پاس لوٹ کے جاؤ، لتعرضوا عنہم، کہ تم لوگ ان سے اعراض کر لو، فاعرضوا عنہم، تو تم ان سے درگزر کرو، منہ موڑ لو، انہم رجسن، یہ ناپاک لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے جو عمل یہ کرتے رہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. They present excuses to you when you return to them. Say, do not offer excuses. We do not trust you. God has informed us of you, and God will watch your actions, and so will the messenger. Then you will be returned to the knower of the invisible and the visible, and he will inform you of what you used to do. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ
فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. They will swear to you by God when you return to them that you may leave them alone. So leave them alone. They are a disgrace, and their destiny is hell, a reward for what they used to earn. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.